حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما گے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے جب وہ اس کی طرح توبہ کرتا ہے، اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جو کسی جنگل میں اپنی سواری پر سوار ہو کر اچانک وہ سواری اس سے چھوٹ جائے اور اس پر اس کے کھانے پینے کا سامان بھی ہو، وہ اس سے مایوس ہو کر کسی درخت کے سائے تلے آ کر لیٹ جائے، جبکہ وہ اپنی سواری سے مکمل طور پر مایوس ہو چکا ہو، تو اتنے میں اچانک سواری اس کے سامنے آ کھڑی ہو اور وہ اس کی مہار تھام کر خوشی کی شدت میں کہہ دے، اے اللہ میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ شدت فرق کی وجہ سے اس سے غلطی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے بھی بہت محروم رہ جاؤ گے۔ قیامت کے دن لوگ اللہ کے سامنے نبیوں سے مدد مانگیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سورج لوگوں کے قریب آ جائے گا، جہاں تک کہ پسینہ نصف کانوں تک پہنچ جائے گا۔ وہ اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام سے مدد مانگیں گے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے کہ مخلوق کے درمیان فیصلہ ہو، جہاں تک کہ باب شفاعت کا حلقہ تھام لیں گے۔ اس روز اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر کھڑا فرمائے گا تاکہ تم جمع ہونے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں۔